الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وعن أبي درداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ 10 آيات من سورة الكهف فقد عصم من الدجال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج جمعۃ المبارک کا بہت بابرکت اور خیر سے بھرپور دن ہے، سید الایام ہے، دنوں کے سردار اس کو بولتے ہیں۔ اس جمعے کے دن ہر خیر کے کام جو انسان کرتے ہیں تو اس کی بہت اجر و ثواب ہے، لیکن کچھ اعمال اس طرح ہے جو مسنون ہے، جمعے کے دن اس کو کرنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک تو اس میں جمعے کے دن آدمی غسل کرے، نہائے باقاعدہ، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان پاک کپڑے پہنے۔ نئے ضروری نہیں، اگر نئے ہو تو بہت اچھی بات ہے، نئے جوڑا ہو آدمی پہنے وہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو کم از کم پاک و صاف کپڑے پہنے، خوبصورت کپڑے، پاک و صاف، تیل لگائے، خوشبو لگائے، اور کوشش کرے کہ بر وقت مسجد کی طرف جائے۔ جمعے کے دن آدمی جتنی زیادہ جلدی سے مسجد کی طرف جائیں گے، ویسے تو ہر نماز کے لیے آدمی پہلے جائے، کوشش کرے کہ پہلے جائے اور آخر میں نکلے۔ خوش نصیب آدمی ہے، نیک آدمی ہے، خوش قسمت ہے جو سب سے پہلے مسجد میں جائے اور سب سے آخر میں نکل جائے ہر نماز کے لیے۔ لیکن بطور خاص جمعے کے دن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کھیتوں میں کام کرتے تھے، باغات میں کام کرتے تھے، منڈیوں میں کام کرتے تھے، دکانوں پہ کام کرتے تھے، لیکن جو ہی ان کو معلوم ہوتا تھا کہ نماز کا وقت ہے، پر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسجد کی طرف جاتے، اور پھر اس کو یہ حکم ہوا کہ تم غسل کرو، کپڑے تبدیل کرو،
پھر مسجد کی طرف آ جاؤ. تو خوشبو لگا کے اور تیل لگا کے آدمی کوشش کرے کہ پہلے مسجد جائے. اور اس طرح عام دنوں میں بھی وہ بطور خاص جمعے کے دن آدمی صدقہ کرے، استغفار کرے، نوافل پڑھے، ہر خیر کے کام اس دن میں خصوصی اہمیت کے ساتھ روزے کرے. لیکن ایک بہت اہم سنت یہ جمعے کے دن ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت فضیلت بیان کی، وہ سورۃ کہف کی تلاوت. سورۃ کہف جو 15 پارے کی ایک سورت ہے، وہ کچھ حصہ اس کے 16 پارے میں بھی ہے، چند رکو. تو جمعے کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرنا اس کی بھی بہت فضیلت ہے، بہت اجر ہے، بہت ثواب ہے. اور اس سورۃ کہف کے اندر بہت سارے حوالوں سے اللہ نے اس کے اندر مضامین ذکر کیے. ایک تو اس میں اصحاب کہف کا واقعہ ہے، اور قرآن نے اس کا ذکر کیا کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم، کہ چند نوجوان تھے، اس نے ایمان لایا اور اللہ نے اس کی ہدایت میں اضافہ کیا، وزدناہم ہدی. اور یہ جو اصحاب کہف کا واقعہ ہے، یہ انسان کو یہ بتاتے ہیں کہ فتنے کے دور میں فتنے کا حصہ نہیں بنا، فتنے میں شامل نہیں ہونا، فتنے سے اپنے آپ کو بچانا. جس طرح اس زمانے کے اندر ظالم بادشاہ تھے، لوگوں کو شرک کفر آمادہ کرتے تھے، جو اس کے بتوں کی عبادت ہے اس کو قتل کرتے تھے. لیکن ان نوجوانوں نے اس فتنے کے دور میں اپنے رب کی طرف توجہ کیا، غار کی طرف گئے. تو جب بھی کوئی اس طرح فتنہ ہو، انسان اس سے کنارہ کش رہ جائے. اس سے اگر اس کے سدباب کر سکتے تو بہت اچھی بات ہے، اس کے سدباب نہیں کرتے، اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے. تو ایک تو اصحاب کہف کا واقعہ اللہ نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، بعد میں اس کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. دوسرے نمبر پر اس میں اللہ نے 2 باغ کا تذکرہ کیا. 2 افراد تھے، اس میں ایک آدمی کے 2 باغ تھے، 2 باغ تھے ان کے. اور جس کے 2 باغ تھے وہ آدمی مشرک تھے، وہ کافر تھے، اور اس کے جو ساتھی تھے وہ مسلمان تھے. اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ دیکھو میرے پاس 2 باغ ہیں، میں تو وما ظن الساعة قائمة، میں تو قیامت کے بارے میں یہ میرا خیال ہے کہ قیامت ہے نہیں. ان کا خیال، ان نے کہا چلو اپنے ساتھی سے کہا کہ جس طرح آپ کہتے ہیں اگر قیامت قائم بھی ہو جائے، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر میں رب کی طرف واپس بھی ہو گیا تو میں اس دنیا سے بہتر عذر پاؤں گا. ناشکری کی، اللہ تعالیٰ کی کفر کیے، اللہ کے احسان کے شکر ادا کرنے کی وجہ سے ناشکری کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے احیط بثمرہ فاصبح یقلب کفیہ علی ما انفق فیہا وہی خاویۃ علی عروشہا، اس کے اس مال کے اوپر، اس باغ کے اوپر اللہ نے عذاب بھی، اس کے باغ ختم ہوئے. مشرک تھے اور 2 ساتھی اس کے معاہد تھے، ان کو سمجھا رہے تھے کہ ایسے بات نہ کرو. اللہ نے اس کے باغ کو تباہ کیا. تو اس باغ والوں کے اس واقعہ میں مال کا فتنہ اللہ نے ذکر کیا کہ مال بھی ایک فتنہ ہے. اس فتنے سے ابھی کیسے بچ جائے؟ تو ایک تو اللہ تعالیٰ کی شکر انسان ادا کرے کہ اللہ نے جو کچھ کس کو دیا بس یہ بہت ہے. کسی انسان کے ساتھ اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا کہ اس کو بہت زیادہ مال کی ضرورت تو اللہ نے دی نہیں. بس اللہ بندوں کی ضروریات کو اور چیز دینے کی حکمت کو اللہ جانتا. تو مال کی فتنے کا ذکر کیا کہ جب آپ کو مال آ جائے تو بجائے کہ تم فتنے میں پڑ جائے، تم اس میں اللہ کا شکر ادا کرو کہ یہ جو کچھ میرے پاس ہے اللہ کا دین ہے، اللہ نے مجھے دیا. پھر مال کی فتنے کا اس میں ذکر کیا. اور تیسرے نمبر پر ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ، بہت مشہور واقعہ ہے، اس کا واقعہ اللہ نے ذکر کیا
اور اس میں علم کا ذکر کیا، علم کا ذکر کیا. اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی دو مکالمہ ہے. اس سے معلوم ہوتے ہے کہ یہ علم بھی ایک انسان کبھی کبھی فتنے میں پڑ جاتے ہیں. اسی کو موسیٰ علیہ السلام سے کس نے پوچھا؟ موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ تقریر کی، بہت بہترین گفتگو کی. تو کس نے پوچھا کہ آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ اس نے کہا نہیں، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. بات تو صحیح تھی کہ پیغمبر سے بڑا تو کوئی عالم نہیں ہوتے. پیغمبر کے اوپر تو وحی آ جاتی ہے، وحی نازل ہوتے ہیں، اس سے تو بڑا کوئی عالم ہے نہیں. لیکن یہ اللہ کو یہ انداز پسند نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ میں، یہ جو انا ہے نا، انا، میں، یہ بہت خطرناک لفظ ہے. اور اللہ تو تعالیٰ یہ چاہتے کہ میں نہ ہو کسی میں، کہ میں ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں کرتے تھے. حتیٰ کہ کوئی آتے تھے وہ گیٹ کھٹکھٹاتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ من انت، کون ہو؟ اس نے کہا انا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا کیا ہے؟ انا کیا ہے؟ مطلب یہ کہ نام بتاؤ. کسی کو لوگوں کو فون آتے ہیں نا، میں ہوں جی، میں کیا ہے؟ تم بتاؤ. میں عبداللہ ہوں، میں عبد الرحیم ہوں، میں عبد الاحد ہوں، میں عبد الصمد ہوں. نام بتاؤ. تو یہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی. اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ، آپ سے بڑا عالم ہے. اور پھر اس کو آگے مجمع البحرین کی طرف گئے، سفر کیا، اور ادھر خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. اور موسیٰ علیہ السلام کا اندازہ ہوا کہ جو علم اس کے پاس ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں. وہ الگ مسئلہ ہے کہ وہ کون تھے. وہ فرشتہ تھا، کوئی پیغمبر تھے، اس زمانے میں کوئی اللہ کے نیک بندہ ہے، کون ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال. بعض لوگ تو بھی کہتے کہ ابھی تک زندہ ہے وہ. اور جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں مسجد کی مولوی صاحب نے بتایا تھا کہ خضر علیہ السلام جو ہے ہر جمعے کی نماز میں تشریف لاتے، باہر کھڑے ہوتے، جو آدمی اس سے ہاتھ ملائے اس سے دعا کی درخواست کرے تو وہ دعا قبول ہو جاتی. اور اس کے بتایا تھا کہ یہ ہڈی نہیں ہے ہاتھ میں، یہ انگلی کی یہ ہڈی نہیں ہے اس کی. ہم جمعے کی نماز کے بعد لوگ کو ہاتھ ملاتے دیکھیں، ممکن ہے کوئی ایسا آدمی مل جائے. بہرحال یہ الگ ایک بات سے اس میں گفتگو نہیں کروں گا. اس پہ لوگوں نے کتابیں بھی لکھی اور بہت عجیب عجیب واقعات ہے. لیکن قرآن و حدیث سے اس حوالے سے کوئی چیز نہیں ہے. قرآن میں کوئی چیز ہو یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ سے اس طرح کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں کوئی یقینی کوئی بات کریں. بہرحال علم کا ذکر کیا. علم موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں علم کا ذکر ہے کہ دیکھو یہ علم کے لیے کیا چیز ضروری ہے. ایک تو تواضع انسان میں ضروری ہے، خاکساری، عاجزی اللہ کو بہت پسند ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو اللہ کے لیے خاکساری اختیار کرے، عاجزی اختیار کرے، اللہ اس کو اٹھائیں گے. کہتے ہیں نا کہ مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلی گلزار ہو. جو آدمی چاہتے گلی گلزار بن جائے، مٹی میں مل جائے، خاکساری اختیار کرے. اور من تکبر وضعہ اللہ. جو تکبر اختیار کرتے اللہ اس کو گرائیں گے. شیطان نے تکبر کی، کیسے اللہ نے گرایا ہے، کیسے ذلیل کیا اللہ نے. تکبر شیطان کا خاصہ ہے، اور عاجزی یہ انبیاء کرام کا خاصہ ہے. انبیاء خاصہ عجز مزاج. تو اس علم کا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر علم کا ہے کہ علم کے لیے انسان کے اندر عاجزی ضروری ہے. اور دوسرے کہ علم کے لیے سفر، آپ گھر سے نکلیں گے، سفر کریں گے، پھر آپ کچھ علم حاصل کریں تو اللہ تعالیٰ کو علم دے گے. چوتھے نمبر پر اس میں اس سورۃ کہف میں جو سبق ہے وہ بہت بنیادی سبق ہے. وہ ذوالقرنین کا واقعہ اللہ نے ذکر کیا. ذوالقرنین بہت بڑا بادشاہ تھا، لیکن ایک مومن مسلمان موحد بادشاہ تھے. تو اسے سارے خیر کے کام کیے. تو اس کا واقعہ ذکر کر کے یہ بتایا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ غلبہ، یہ حکومت، یہ قوت، یہ آپ کے پاس اللہ کی ایک رحمت ہے. اگر کسی مسلمان کے ہاتھ میں یہ ہو، کسی نیک و صالح کے ہاتھ میں حکومت آ جائے، اس کے نتیجے میں دین غالب ہوتے، دین قائم ہوتے. اور 5 نمبر پر اس سورۃ کہف کے واقعے کے اندر جو پوری بنیادی جو مقصد ہے
وہ آخرت کا عقیدہ ہے، آخرت کا بعث بعد الموت، کہ کس طرح اللہ نے اس اصحاب کہف کو اللہ نے زندہ کر کے اور لوگوں کو بتایا کہ بعث بعد الموت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو یہ جو واقعہ ذکر کیا ہے مکے کے لوگوں نے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر اس کی شہرت ہو گئی اور یہ شہرت مکے سے باہر نکلنا شروع ہو گئی، تو مکی کے لوگ بہت پریشان ہو گئے کہ اس دعوت کا راستہ کیسے ہوگا، اس پیغمبر کے کس کے اندر کوئی خرابی بھی نہیں ہے کہ ہم بیان کریں، کس کے اندر یہ اخلاقی کمزوری ہے، اور اس کی دعوت دن بدن بڑھ رہی ہے، آگے پہنچ رہی ہے دعوت، اس پیغمبر کے اخلاق، اس کے کردار، یعنی کوئی چیز ہے بھی نہیں کہ اس کو بہانہ بنا کے اس کی مخالفت کرے۔ تو مکی کے لوگ بہت پریشان ہو گئے۔ نضر بن حارث حویپور جو تند و تیز لوگ تھے وہ مدینہ میں گئے اور یہودیوں سے کہا کہ آپ ہمیں بتائیں اس پیغمبر کے راستے کو کیسے ہم روکے۔ یہودی تو ہر دور میں، ہر زمانے میں چالاک لوگ گزرے اور اسلام کے خلاف اور حق کے خلاف سازشیں ہر دور میں ان نے کیے۔ تو جب یہ لوگ مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ گئے اور مدینے کی یہودیوں سے کہا کہ اس پیغمبر کا مقابلہ کیسے کرے، کیسے کیا بات بتائے کہ لوگ اس پیغمبر سے بدظن ہو جائیں، تو مدینے کی یہودیوں نے اس سے کہا کہ اس پیغمبر سے 3 باتیں پوچھے، اگر اس نے اس کا جواب دیا تو پھر تو صحیح پیغمبر ہے، اگر نہیں دیا تو پھر اب اس کا مقابلہ کر سکیں گے۔ یہ خود بخود لوگ سے کہے دیکھو ہم نے سے پوچھے جواب نہیں دی۔ وہ 3 باتیں کیا ہے، ایک تو روح کے بارے میں پوچھا، روح کہ روح ویسالونک عن الروح کیا چیز، دوسرے ذوالقرنین کے بارے میں، اور یا یہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بعض روایت سے معلوم ہوتی کی بھی ہے اس میں، لیکن اکثر روایت سے 3 چیز معلوم ہوتے ہیں۔ ذوالقرنین کا پوچھے کہ ذوالقرنین کون تھے، اور تیسرے نمبر پر ان نے کہا کہ اصحاب کہف کے بارے میں پوچھے۔ ان تینوں امور کے بارے میں دور دور تک کسی کو پتہ نہیں تھا، کس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ذوالقرنین کون گزرے، کس طرح بادشاہ تھے، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ اصحاب کہف کون تھے، پتہ نہیں تھا کسی کو۔ روح کے بارے میں، روح کی حقیقت کیا ہے، کسی کو پتہ نہیں تھا۔ تو ان کے ذہن میں ایک بات ہے کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے تو لاجواب ہو جائیں گے، لیکن ظاہر ہے وہ تو پیغمبر تھے۔ جب یہ لوگ آ گئے مکے میں واپس آ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ 3 چیزیں آپ ہمیں بتائیں، تم واقعی اگر اللہ کے پیغمبر ہیں تم بتائے ہمیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بتاؤں گا، فرمایا کہ ابھی جائے کل بتاؤں گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پہ ذہن میں بات تھی کہ وحی نازل ہو جائے تو وحی کے ذریعے سے بتاؤں گا، لیکن وحی نہیں آئی۔ 16 دن یا 15 دن بعد روایت میں بتایا وحی نہیں آئی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ذہن میں بات آئی نہیں اور انشاءاللہ کہنا بول گیا۔ اور اس پہ ممکن یہ حکمت ہو کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو، پورے انسانوں کو اور قیامت تک اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو یہ سمجھانا ہو کہ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ کہو، انشاءاللہ، اگر اللہ چاہیں گے، وما تشاءون الا یشاء اللہ، آپ کی مشیت کچھ نہیں ہے، جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہو جاتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے اس وقت انشاءاللہ نکل گئے، اور ممکن اس میں بہت سارے اور حکمتیں ہو، لیکن ایک تعلیم اور تربیت اور لوگوں تک اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تعلیم پہنچانا، اللہ تعالیٰ نے وہی کئی دن 15-16 دن وہی نہیں آئی۔ ادھر ان لوگوں نے واویلا بھی شروع کیا کہ دیکھو جی، کوئی کہتے تھے کہ اس پیغمبر سے اللہ خفا ہو گیا، کوئی کیا، منافقین نے مختلف قسم کی باتیں شروع کی، یہودیوں نے بھی، مشرکین نے بھی، اور کچھ نے کہا کہ اللہ سے پیغمبر اللہ سے خفا ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، اللہ خفا نہیں ہے، اللہ نے آپ کو چھوڑا نہیں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور ایک دن سے آگے دن بہتری ہے، دنیا سے آخرت اور ایک سے آگے بہتری ہے۔ اور یہ پوری طرح تفصیل آ گئے، اور پھر اللہ نے سورۃ کہف نازل کی اور اس کے اندر یہ فرمایا کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ
انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ، تم یہ نہیں کہو کسی کام کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں کہ کل یہ کروں گا، مگر یہ کہو الا ان یشاء اللہ، یہ کہو کہ اللہ چاہیں گے۔ اور پھر اس کے بعد اس پورے سورۃ کہف کے اندر یہ جو ان کے سوالات کے جوابات ہیں وہ اللہ نے نازل کیے۔ اور یہ جو اس میں اس سورۃ کہف میں اللہ نے کہف والوں کا جو واقعہ ذکر کیا، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ یہ گمان کرتے کہ جو غار والے تھے اور جو کتبے والے تھے والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، ہمارے نشانیوں میں سے کوئی عجیب بات ہے؟ اذ اول فتنۃ الکہف، فرمایا کہ جب یہ نوجوان اس غار کی طرف آئے، فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، تو ان نوجوانوں نے غار کے اندر آ کر یہ کہا، فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ، یا اللہ اپنی طرف سے رحمت دے، وہیئ لنا من امرنا رشدا، ہمارے اس کام میں آسانی کر، کہ ایک ظالم بادشاہ کے مقابلے میں، ایک مشرک بادشاہ کے مقابلے میں ہم توحید کے پیغام لے کے جو اٹھے ہیں، یا اللہ اس میں ہمارے ساتھ مدد کرے۔ وہ دقیانوس بادشاہ تھا، وہ اس زمانے میں بڑا وہ بت پرست آدمی تھے، اور انہوں نے اعلان کیا کہ میری حکومت میں، میری سلطنت میں جو بھی بتوں کو سجدہ نہ کرے اور جو توحید اور خالص رسالت کے بات یہ کرتے ہیں تو اس کے خیر نہیں ہے۔ اور 3 دن کی مہلت دی کہ 3 دن کے اندر اگر کوئی آدمی میرے اوپر ایمان لائے، بتوں کے اوپر ایمان لائے تو صحیح ہے، اس کے بعد جو بھی سر رہ جائے تو کہا اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ یاد رکھے۔ ہر دور میں ایسے ہوا نا کہ جب دلیل ختم ہو جائے تو قوت سامنے آ جاتے، اور پھر وہ غلبہ اور قوت اور اپنی حکومت اور وہ مشینری اس کو استعمال کرتے۔ تو یہ نوجوان تو نوجوان ہوتے ہیں، گرم خون ہوتے ہیں، دنیا کے اندر جتنے بھی خیر اور شر کے مقابلے ہیں نا، اس کے پیچھے نوجوان ہیں۔ جیسے کہ بزرگ تو مشورے دیتے ہیں، بزرگ تو رہنمائی کرتے ہیں، کام کرو، یہ کام نہ کرو، لیکن نوجوان گرم خون پیش کرتے ہیں، گرم خون۔ اسی شیطان جو جوانوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس کام میں لگاؤ، اس کام میں لگاؤ، کہ شیطان کو پتہ ہے کہ نوجوان اصل چیز ہے۔ اگر یہ ٹھیک ہونا، وہ جو علامہ اقبال نے نوجوانوں کو جگہ جگہ مخاطب کیا، جگہ جگہ کہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا تو جس کا ٹوٹا ہوا تھا، تجھے اس قوم نے پالا ہے گوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس میں قوم ہے تاج سر دارا۔ نوجوانوں نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس شیء اکرم علی اللہ من الشباب الطاہر، اللہ کو اس نوجوان سے جو جوانی ہے، جوانی کی قوت ہے، اور توبہ کرنے والے گناہوں سے اپنے کو بچاتے ہیں، گناہ ہو جائے توبہ کرتے، اس سے زیادہ اللہ کو کوئی پسند نہیں، جس سے شیطان ان نوجوانوں کے پیچھے لگ جاتے۔ تو اس دور میں بھی اس دقیانوس بادشاہ کے سامنے کوئی کھڑا ہونا، اس کا مقابلہ کرنا بہت مشکل کام تھا، لیکن نوجوان آگے بڑھے، گرم خون ہے۔ ایک نوجوان آیا، اس کے مقابلے میں نکل آیا، وہ اگلے کی جگہ بیٹھے، دوسرے نکل آئے، تیسرے نکل آئے، ابھی کوئی ایک دوسرے کو نہیں بتا سکتے کب اس بادشاہ کے مخالف ہیں، اور اکٹھے اتفاقی ایک جگہ، وہ بھی خفا بیٹھا تھا، وہ بھی پوچھا تم کیوں نکل آئے گھر سے؟ کہا یار یہ بادشاہ جو ہے نا، یہ ظالم بادشاہ ہے، یہ شرک کے پھلوں کا مادہ کرتے ہیں، اس کو نہیں مانتے ہم۔ اس نے کہا میں بھی یہ چاہتا ہوں، تیسرے نے کہا میں بھی یہ چاہتا ہوں، چوتھے نے کہا میں بھی یہ چاہتا ہوں۔ 5 یا 7 افراد، قرآن میں 7 وثامنہ کلبہم، کہ 7 لوگ تھے، وہ 8واں اس کو کتا تھا۔ تو 7 نے سوچا کہ ہم کیوں بادشاہ کی بات مانے، ایک ظالم کی بات کیوں مانے، ایک مشرک کی بات کیوں مانے؟ اللہ تعالیٰ جو وحدہ لا شریک ہے، اس کے راستے سے کسی اور راستے کے پر ہمیں لگا رہے، بتوں کی عبادت کے پر وعدہ کر رہے، تو کیوں مانے اس کے بعد؟ اور 7 نے مشورہ کیا کہ آگے جاتے ہیں، چلو کسی غار کی طرف جاتے ہیں۔ اور بعض روایت سے معلوم ہوتے ہیں کہ 6 لوگ تھے،
جب وہ نکل رہے تھے تو ان کے ساتھ راستے میں ایک چرواہا ملے. اس چرواہے نے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے اپنا ارادہ بتایا کہ ہم اس طرح سے نکل آئے. اس چرواہے نے کہا کہ میں بھی اس بادشاہ کو نہیں مانتا ہوں، اس نظام کو نہیں مانتا ہوں. وہ بھی ساتھ ہو گئے، ان کے ساتھ کتا تھا، اسی ریوڑ کے حفاظت کتب بھی ساتھ کیا. وہ دیکھو اس کتے کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا. یعنی جب آدمی نیک صالح لوگوں کے ساتھ کچھ وقت بھی رہ جاتے، کتا ہے کتا، لیکن قیامت تک جب قرآن لوگ پڑھے گی وَسَامِنْهُمْ قَلْبُهُمْ، 8واں اس کا کتا تھا، 8واں کتا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ لوگ ادھر گئے، صبح کے ٹائم گئے تھے، صبح ناشتہ کر کے چائے شائے پی کے یا کھانا کھا کے، اور ادھر اللہ نے اس کو اوپر نیند طاری کی. اور قرآن فرماتے ہیں کہ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وَازِدَادُ. فرمایا کہ 309 سال 309 سال وہ غار میں رہے. کس طرح رہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی روشنی کی بھی انتظام کیا تھا، اللہ نے ہوا کی بھی اہتمام کیا تھا. سورج ایک طرف سے نکل آتے تو اس کے اوپر کچھ نہ کچھ سورج صبح کے ٹائم میں لگ جاتی، اور پھر عصر کا ٹائم میں کچھ نہ کچھ، اور روشنی بھی. اس سے اگر مسلسل وہ کسی سورج کے سامنے ہوتی خراب ہونے کا تھا، یا ممکن کوئی ہوا نہ ہو، کوئی روشنی نہ ہو، پھر بھی مسئلہ ہے. اللہ نے اس کے لیے اہتمام کیا. اور 309 سال بعد وہ اٹھے. ان میں سے ایک اٹھے، سارے اٹھے. اس نے کہا بھی دیکھو صبح ہم آئے، ابھی عصر کا ٹائم ہے، سورج غروب ہونے کے قریب تھا. ایک آدمی کو سکہ دیا کہ جاؤ تم بازار سے کوئی کھانا لاؤ، کوئی چیز لاؤ. لیکن اس نے کہا کہ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يَشْتَرِنَّ بِكُمْ أَحَدًا، نرمی کے ساتھ بات کرو، کوئی اگر الجھنا چاہتے نہ الجھو. اور کہا کہ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، جو کھانے کے لحاظ پاک و صاف سے کھانا لاؤ. یعنی اس وقت بھی عقیدے کی بات کی کہ جو پاک و صاف موحد آدمی عقیدے کے لحاظ سے صحیح ہو، مال میں کوئی خرابی نہ ہو، کوئی حرام کاروبار نہیں کرتا ہو، ان سے روٹی لاؤ، ان سے کھانے کی چیز لاؤ. جب وہ گیا تندور والے کو سکہ پیش کیا، اس نے کہا بھائی یہ کدھر سے لایا؟ یہ تو 300 سال پہلے کا کوئی سکہ ہے. اس نے بادشاہ کو بتایا. بادشاہ نے، لوگوں نے پہلے سمجھا کہ کوئی خزانہ ہے ان کے پاس، اور بادشاہ نے پھر اس وقت اس زمانے کے جو بادشاہ تھے تو بیدانوس یا اور بھی مختلف نام لوگوں سے ذکر کیا، وہ موحد بادشاہ تھا. اس وقت تو اب بات کون گیا، لوگ ساتھ گئے اور کہف میں وہی نوجوان زندہ ہو گئے، اور اللہ نے واپس اس کو بہت تعریف کی. اور یہ بتایا اللہ نے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ بعض بعد الموت کے اوپر کیسے قادر ہے. اللہ چاہتے ہیں تو دیکھو 309 سال 309 سال اللہ نے غار کے اندر اس کو اوپر نیند طاری کیا تھا، اسی طرح رہے ادھر. اور 309 سال بعد اللہ نے اس کو کچھ وقت کے لیے زندہ کیا، اللہ نے واپس کو بہت طاری کیا. اور اس پورے واقعے کو اللہ نے قرآن میں بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کیا. تو ان لوگوں کے ثواب بھی مل گئے، جواب بھی مل گئے. اور مکے کے لوگوں سے بتایا کہ دیکھو بعض بعد الموت بہت حق ہے. اور اس زمانے کی جس طرح بادشاہ نے لوگوں کو شرک کو برآمدہ کرنا چاہ رہے تھے، بتوں کی عبادت کو برآمدہ کرنا چاہ رہے تھے، تم بھی یہی چاہتے ہو. اور جس طرح ادھر اللہ نے مدد کی، اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مدد کریں گے. اس وجہ سے سورۃ کہف کے پڑھنے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت فضیلت دیں. جمعے کے دن جو آدمی پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یعصم من فتنۃ الدجال، دجال کی فتنے سے اس کو بچائیے. جمعے کے دن اور بھی بہت سارے کام ہیں کہ انسان فجر کی نماز ویسے بھی واجبات پڑھنا چاہیے، خاص کر جمعے کے دن اہتمام کے ساتھ پڑھے، اشراق کی نماز پڑھے، جمعے کے دن عام قرآن کی تلاوت کرے، صدقات کرے، غسل کرے، پاک و صاف کپڑے پہنے، خوشبو لگائے. سرما سنت ہے، آج کل لوگ استعمال نہیں کرتے سرما. آنکھیں جو جلدی خراب ہو جاتے ہو، جلدی چشمے لگاتے لوگ، وجہ یہ ہے کہ سرما ہم نے چھوڑ دیا. بہترین سرما ہو اس کو لگانا، اور پھر مسجد کی طرف جانا، اور پہلے فرصت پہ جائے پہلے جائے. یہ سارے کام جمعے کے دن بطور خاص سنت ہے. لیکن اس پہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورۃ کہف کو پڑھنے کی بہت فضیلت دیں. جمعے کے دن آپ لوگ کوشش کریں کہ سورۃ کہف کم از کم کوئی آدھی پارے کی قریب صورت ہے، کوئی چند آیت، کوئی چند رکوع اوپر ہے، تو آسانی سے 10 منٹ میں آدمی پڑھ سکتے، 8-10 منٹ میں اجماع پڑھ سکتے. آپ کوشش کریں اس سے کہ دجال کا فتنہ بہت خطرناک فتنہ ہے. اور یہ جو 4 چیزیں آغاز میں نے ذکر کی ہے، جو لوگ موجود نہیں تھے، ان تمام کو بھی یہ بھی فتنے کے اور دجال کے فتنے کے
سے بچنے کے ایک ذریعہ بن جاتے انسان کی. انسان دجال کا فتنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے دعائی کی, اللہم انا نعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال. مسیح الدجال اس کو مسیح اس لیے بولتے ہیں کہ پورا زمین کو مسح کریں گے, ہر جگہ جائیں گے, صرف مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے, وہ ہر جگہ پہنچیں گے اور اس کے پاس ایسی قوت ہوگی کہ وہ جدھر جائیں گے اور لوگ اس کی بات نہ مانیں, اس زمین کے سے لوگ کہیں گے کہ نکالو پہ خزانے کو, اور وہ لوگ ویسے خالی رہ جائیں گے, سب کچھ خزانے سب کچھ لے جائیں گے. حتیٰ کہ اس کے پاس اس طرح خطرناک قسم کے میوزک ہوگا, جب اس کی آواز لوگ سنیں گے اس کے پیچھے پیچھے بھاگیں گے. اور بعض لوگ تو اور بھی اس کے بارے میں بہت زیادہ اس کے پاس جو سواری ہے جس کے اوپر سوار ہوگا اس کی گوبر کے پیچھے پیچھے بھی لوگ بھاگیں گے. جس طرح گلاب جامن لوگ شوق سے کھاتے اس کے پیچھے پیچھے لوگ بھاگیں گے. جو ایمان سے خالی لوگ ہو, جس فتنے سے نہ بچ, پیچھے بھی جائیں گے. اس لیے اس پورے قرآن کے اندر, دین کے اندر, اسلام کے اندر بہت خیر. آج کل اس زمانے کا جو فتنہ ہے اور اس زمانے کی جو دجال ہے, وہ سب سے بڑا دجال یہ امریکہ ہے. اس کے ساتھ دیکھو ہر آدمی صبح اٹھتے ہیں خواہش رکھتے کیسے اس دجال کو خوش کرو, اس کے مقابلے میں کوئی بول نہیں سکتے. ہم الحمدللہ کا شکر ادا کرتے کہ پہلے بار اس کو ذلیل دیکھا, اس کے صدر کو ذلیل دیکھا کہ منت کرتے مسلمانوں کی کہ کس طرح ایران کے ساتھ ہماری دوستی بن جائے, ایران کے ساتھ کس طرح ہماری صلح ہو جائے. یہ ابنائے ہرمز ایسے تکبر کے ساتھ کا نام لیتے تھے اور وہ بھی منت کر رہے کہ ہمیں تھوڑے سے موقع دو اور ہمیں کوئی جہاز دو, ہمیں اس پہ کوئی طور سے ہمارے ساتھ آسانی کرو. اللہ نے ذلیل کیا. الحمدللہ ہم اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ نے ایران جو بھی ہے اس کی عقیدت جو بھی ہے, لیکن اس کے ذریعے سے اللہ نے اس دور کے جو دجال ہے اللہ نے اس کو ذلیل کیا. دوسرے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے کہ پاکستان کو اللہ نے یہ عزت دی کہ آج وہ اس کی صلح کر رہے. دیکھو ایک سپر طاقت جس کو دیکھنے کے لیے لوگ ترستے تھے, ہمارے لوگ جاتے تھے ویسے دیکھتے تھے جیسے حجر اسود کو لوگ دیکھتے ہیں, لیکن آج وہی ذلیل آدمی وہ اس کے صلح کے لیے یہیں پر اس کے لوگ آ رہے ہیں اور یہیں پر صلح کر رہے ہیں. الحمدللہ یہ اللہ نے عزت دی. لیکن اس موقع پہ امت کو اللہ نے جو عزت دی, اس موقع پہ اب دیکھیں کہ مسلمانوں کی جو صورتحال ہے, یعنی اس وقت کوئی 10,000 سے زائد فلسطین کے لوگ ہیں, جیلی ہے جو اسرائیل کے پاس ہے, اور انہوں نے باقاعدہ پارلیمنٹ سے اجازت لے کے اس کو سزا سنائی, باقاعدہ پھانسی کی سزا سنائی. اور پھانسی بھی ایسے نہیں ہے کہ ایک آدمی کو گلے میں کرسی ڈال دے ختم, کیسے نہیں ہے. وہ لوہے کی کرسی کے اوپر بٹھاتے ہیں اور ایک کی کو کرنٹ دیتے اور وہ اس طرح جل کے گرتے ہیں بیچارے, اور ایسے الٹا لٹکائے پاؤں سے اور اوپر سے رسی نیچے کرتے ہیں, اور وہ گرم پانی کے اندر وہ جاتے ہیں اور بالکل گوشت اور ہڈی الگ الگ ہو جاتے ہیں, اور پھر اٹھاتے ہیں, پھر نیچے لاتے, پھر اٹھاتے ہیں. لیکن اور اس جو 10,000 لوگ ہیں, 10,000 سے زائد ہے کہ 1,000 قریب ہے, اس میں 400 سے زائد بچے ہیں جس کی عمر 10 سال سے کم ہے. آپ اپنے بچوں کو اوپر لے کے کہ اللہ نہ کرے ہمارے بچے اس طرح جیل میں ہو, یا ہم وہ لوگ جو جیلوں میں اس کو لے کے جا رہے ہیں ان کے پاس جو بچوں کو لائے, وہ بچے جس طرح روتے ہیں اپنے والدین پہ ایک نظر دیکھنے کے لیے, آپ اندازہ لگائے کس طرح ظلم ہے جس حالت میں. تو اللہ ہمارے حکمرانوں کو اللہ نے اگر یہ اللہ نے عزت دی ہے, اس کو اللہ یہ بھی عزت دے کہ اسرائیل سے کہے کہ 10,000 لوگ کو چھوڑ. یہ ظلم کر رہے, قبضہ بھی آپ نے کیا, حملہ بھی آپ نے کیا, اور اوپر سے ان لوگوں کے اوپر ظلم بھی کر رہے. اور اس حوالے سے جو اللہ ہمارے حکمرانوں کو یہ توفیق بھی دے, اللہ مزید عزت دے کہ اپنی بہن عافیہ صدیقی وہ بار بار کہتی ہے کہ میں جیل میں نہیں ہوں, میں جہنم میں ہوں. اس بیچاری کو بالکل کبھی ننگا کر کے وہ ایک ٹھنڈے فرش کے اوپر اس کو پانی بھی چھوڑتے, اس کے اوپر ٹھنڈا پانی, اور ادھر پتہ نہیں کتی کے اوپر سے چھوڑتے ہو, کیا کچھ نہیں کرتے ان کے ساتھ. ان کو بھی ایک پنجرے کے اندر بٹھا کے وہ پانی کے اندر ایسے گرا لے جاتے پھر ساری جیلوں, اس لیے کہ ان کے حق میں قانون ایک جانور ہے. اللہ مسلم حکمرانوں کو جن کی چاروں طرف تمغے لگے, فوجیوں کو,
ہمارے پاس جو مختلف وسائل ہے، آج اگر یہ فلسطین کے مسلمانوں کو کام نہ آئے نا تو پھر وہی بس صرف ہم برکت کی رکبی نکالے اور لوگ دیکھے بس اسی کے لیے۔ آج موقع ہے، اللہ نے دکھایا، اللہ نے سمجھایا کہ دیکھو کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ۔ ایران کے پاس کیا ہے؟ اسرائیل تو یہ سمجھ رہے امریکہ کہ ہم اوپر سے ماریں گے تو یہ صرف ہمیں دیکھیں گے، لیکن وہ یہ تاثر دیا تھا لوگوں کو کہ ہمارے پاس جو آئرن ڈوم ہے، یعنی کہ اسرائیل کی طرف کوئی چڑیا بھی نہیں جا سکتی۔ یہ تصور دیا تھا کہ اسرائیل کے اوپر ایسے چھتری ہے کہ جس کے اوپر کوئی دنیا کے کوئی میزائل گر نہیں سکتے، لیکن دنیا نے دیکھا کہ میزائل گر رہے، وہ چیخ رہے، رو رہے، بھاگ رہے، اور اللہ اس کو اور بھی ذلیل کریں گے۔ تو سے بس ایک ہمت کی ضرورت ہے۔ امت مسلمہ کے حکمران اللہ ان کو توفیق دے، خدا کے بندے اپنے درمیان لڑ رہے، اپنے درمیان جگڑ رہے، اپنی مفادات کی کیسے مفادات سے کرو، یہ چند دن کی زندگی، کل مریں گے۔ یہ مشرف تھا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وفات پائے۔ مردے کے بارے میں غلط الفاظ نہیں کہتے ہم، لیکن اس کو جو کچھ پاکستان کے اندر ہے، جو کچھ بدامنی ہے، سب اس کو ویسے کہتے میں نے ڈالر دیا، اور امریکہ کے لیے سب کچھ کیا، یہاں کے ایئر بیس حوالے کیا، افغانستان کے خلاف اس کو مارتے رہے۔ لیکن وہی لوگ جب یہ مشرف بیمار ہو گیا اور دبئی کے اسپتال میں تھے، کوئی اس کی عیادت کے لیے آیا، جن کی انہوں نے بہت کچھ عرب بھی حوالے کیا اور اپنے لوگوں کو بھی حوالے کیا، خواتین بھی مرد بھی، کوئی اس کی ملاقات کے لیے نہیں آئے کہ تم نے ہمارے لیے کچھ کیا ہے، ہم تو آپ کا شکریہ تو ادا کریں، آخر وقت میں آپ کو کوئی الوداع تو کہے، کوئی اس کی ملاقات کے لیے آئے۔ یہ بہت بے وفا لوگ ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ، کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ اس لیے اللہ نے اس وقت جو پاکستان کو عزت دی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، اور اس وقت ایران کو اللہ نے جو قوت، اللہ نے اس قوت میں برکت دی، اس پہ ایران کی پوری قوم مبارکباد کی مستحق ہے۔ اور امت مسلمہ کے لیے پیغام ہے کہ اٹھو، جد و جہد کرو، کوشش کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ معنا، اللہ اصل قوت اللہ کی ذات ہے، اللہ ہمارے ساتھ۔ اگر امت ایک ہو جائے تو اس کے نتیجے میں انشاءاللہ یہ پوری دنیا کے اندر اسلام غالب ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہوگی، اور ایک پوری خوبصورت شریعت کے نتیجے میں ہم پاک و صاف و خوبصورت گزاریں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔